بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت پیارے صحابی تھے۔ اسلام لانے سے قبل ان کا شمار مدینہ کے ممتول تاجروں میں ہوا کرتا تھا۔ ان کی آدھی سے زیادہ زندگی تجارت کرتے گزری، مگر اسلام لانے کے بعد انہوں نے تجارت کو خیر بات کہہ دیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیٹی کے رشتے کا پیغام بھیجا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ پھر مسلمانوں میں سے ایک غریب لیکن صالح آدمی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کا پیغام بھیجا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پیغام کو قبول کر لیا اور بیٹی کا نکاح اس سے کر دیا۔ لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طرز عمل دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے یہ مضبوط دلیل پیش کی کہ درداء یعنی میری بیٹی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جب اس کے سر پر نوکر چاکر ہوتے اور محلات کی چکا چوند اسے خیرہ کر رہی ہوتی، اس روز اس کا دین کہاں جاتا؟ آپ اپنے خود کے تجارت چھوڑنے کے واقعے کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تو ایک تاجر تھا، میں نے چاہا عبادت اور تجارت دونوں چلتی رہیں، مگر ایسا نہ ہو سکا تو میں نے تجارت کو چھوڑ دیا اور عبادت کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے آج بھی یہ بات پسند نہیں کہ میری دکان مسجد کے دروازے کے قریب ہو، میری کوئی نماز باجماعت ادا ہونے سے رہتی نہ ہو، پھر بھی میں خرید و فروخت کروں اور مجھے 300 دینار روزانہ منافع ملے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے لوگوں کو متنبہ کرتے ہوئے کہا کہ خبردار، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حرام کیا ہے، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں جن کو تجارت اور خرید و فروخت نے اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کیا۔ آپ کے نزدیک دنیاوی مال و دولت کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہ تھی، بلکہ آپ تو اسے تباہی اور ہلاکت کا سبب ہی سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے ایک دوست کو خط لکھا اور خط لکھتے ہوئے کہا کہ تیرے پاس جو سامان دنیا ہے وہ تجھ سے پہلے کسی اور کے پاس تھا اور تیرے بعد کسی اور کے لیے ہو جائے گا۔ تیرے لیے صرف وہی کچھ ہوگا جو تو نے اپنے لیے آگے بھیج دیا ہوگا، لہٰذا اسے اس اولاد پر ترجیح دو جس کو اس کا وارث بنانے کے لیے تم اسے جمع کر رہے ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک دنیا ایک عارضی شے تھی۔ جب قبرص فتح ہوا اور مال غنیمت سے لدے ہوئے اونٹ مدینہ آنے لگے تو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں۔ لوگوں نے ان کے رونے کا سبب پوچھنے کے لیے ڈرتے ڈرتے ان کے قریب آئے۔ جبیر بن نفیر نے جسارت کرتے ہوئے سوال کیا، اے ابو درداء، تمہیں اس روز کون سی چیز رلا رہی ہے جس روز اللہ نے اسلام اور مسلمانوں کو عزت سے سرفراز فرمایا ہے؟ حضرت ابو درداء نے تعصب سے کہا، اس وقت مخلوق اللہ کے نزدیک کس قدر ذلیل ہوگی جب وہ اس کے حکم کو نظر انداز کر دے گی، جب وہ ایک غالب قوم بھی ہوگی اور اس کی حکمرانی بھی قائم ہوگی، پھر بھی وہ اللہ کے حکم کو چھوڑ دے گی، تو اس کا حال یہی ہوگا جو تم دیکھ رہے ہو۔ اس وقت حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اشارہ یہ تھا کہ وہ دین جو اللہ نے ان مقامات تک پہنچایا اس کے اندر افلاس پیدا ہو رہا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے۔ بیماری کے دنوں میں آپ کے دوست عیادت کے لیے آئے تو آپ چمڑے کے بستر پر محو خواب تھے۔ دوستوں نے کہا، اگر آپ چاہیں تو آپ کے لیے نرم بستر فراہم کر دیا جائے گا۔ آپ نے نمناک آنکھوں سے اپنے سامنے دور تک دیکھتے ہوئے جواب دیا، ہمارا گھر تو وہاں ہے، اسی کے لیے ہمیں جمع کیا گیا ہے، اسی کی طرف ہم لوٹیں گے، اسی کی طرف ہم کوچ کریں گے اور اسی کے لیے عمل کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر کہا کرتے تھے، خیر یہ نہیں کہ تیرا مال و اولاد کثیر ہو جائے، بلکہ خیر یہ ہے کہ تیرا علم و حلم بڑھ جائے اور تو اللہ کی عبادت میں دوسروں سے آگے نکلنے کی کوششیں کرنے لگے۔ ایک بار سخت سردی میں کچھ لوگ آپ کے پاس آئے، آپ نے ان کو کھانا پیش کیا اور کوئی لحاف وغیرہ فراہم نہ کیا۔ جب لوگوں نے سونے کا ارادہ کیا تو لحاف کے بارے میں ایک دوسرے سے گفتگو کرنے لگے۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں گھر کے مالک کے پاس جاتا ہوں اور اس سے اس بارے میں بات کرتا ہوں۔ وہ آدمی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس آیا۔ اس نے دروازے پر کھڑے ہو کر دیکھا تو آپ کو لیٹا پایا جبکہ آپ کی بیوی قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ کے اوپر کوئی بھاری کپڑا نہ تھا، نہ بیوی کے اوپر، صرف ایک ہلکا سا کپڑا تھا جو نہ سردی سے بچا سکتا تھا نہ گرمی سے۔ آدمی نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ جیسے ہم رات گزار رہے ہیں تم بھی ویسے ہی رات گزار رہے ہیں، تمہارے گھر کا سامان کہاں ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہاں ہمارا مکان ہے، ہمیں جو بھی سامان میسر آتا ہے ہم وہاں بھیج دیتے ہیں، اگر ہم نے اس گھر میں کچھ رکھا ہوتا تو تم کو ضرور فراہم کرتے۔ وہاں سے مراد آخرت تھی۔ پھر کہنے لگے کہ وہ راستہ جس پر چل کر ہم اس گھر تک پہنچیں گے کچھ دشوار گزار گھاٹیاں ہیں، یہاں بوجھ اٹھائے ہوئے شخص کی نسبت بوجھ نہ رکھنے والا شخص بہتر ہوگا، لہٰذا ہم نے بھی سوچا کہ اپنے بوجھ کو کم سے کم رکھیں تاکہ یہاں سے گزر سکیں۔ پھر آپ نے آدمی سے پوچھا، کیا بات سمجھ گئے ہو؟ آدمی نے کہا، ہاں میں سمجھ گیا ہوں، اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن دنوں شام میں تھے، امیر المومنین آپ کے گھر گئے اپنے دوست ابو درداء سے ملنے۔ جب ان کے گھر پہنچے تو دروازے کو کھٹکھٹایا، وہ بند نہ تھا۔ حضرت عمر گھر میں داخل ہو گئے۔
اندھیرا تھا، کوئی چراغ روشن نہیں کیا ہوا تھا۔ حضرت ابو درداء نے جب حضرت عمر کی آہٹ سنی تو آگے بڑھ کر آپ کا استقبال کیا اور بٹھایا۔ پھر دونوں حضرات گفتگو میں مصروف ہو گئے۔ اندھیرا ہر کسی کو دوسرے سے چھپائے ہوئے تھا۔ حضرت عمر نے اسی دوران ابو درداء کے تکیے کو ٹٹولا تو وہ سواری کی جانور کی جھل تھی۔ پھر بستر پر ہاتھ مارا تو وہ کنکریوں پر مشتمل تھا۔ اوڑھنے کا کپڑا ٹٹولا تو وہ ایک باریک و بوسیدہ چادر تھی جو سردی میں ذرا کام نہ دے سکے۔ حضرت عمر نے فرمایا، اللہ تم پر رحم کرے، کیا میں نے تمہیں فراخ دست نہیں کیا؟ کیا میں نے تمہیں مال نہیں بھیجا؟ حضرت ابو درداء نے کہا، عمر کیا تمہیں وہ حدیث یاد ہے جو رسول اللہ نے ہم سے بیان فرمائی تھی؟ حضرت عمر نے پوچھا، کون سی حدیث؟ آپ نے فرمایا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تھا کہ تم میں سے ہر کسی کا سامان دنیا ایک مسافر سوار جتنا ہو؟ حضرت عمر نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ نے کہا، پھر اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہے عمر؟ حضرت عمر رو پڑے اور ساتھ جناب ابو درداء بھی رونے لگے۔ ایک روز ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی کے پاس سے گزرے جس سے کوئی گناہ ہو گیا تھا اور لوگ سب اس کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ ابو درداء نے لوگوں کو منع کیا اور فرمایا، دیکھو بھائی، اگر تم اس کو کسی کنویں میں گرا ہوا پاتے کہ تو کیا تم اسے وہاں سے نہ نکالتے؟ لوگوں نے کہا، کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا، تو پھر اسے گالیاں نہ دو بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں اس گناہ سے محفوظ رکھا ہے۔ لوگوں نے کہا، کیا آپ اس کے عمل کو برا نہیں سمجھتے؟ انہوں نے کہا، مجھے اس کا عمل ناپسند ہے، لیکن جب وہ یہ عمل ترک کر دے گا تو میرا بھائی ہوگا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت حکیم و فلسفی، پرہیزگار اور عبادت گزار، مطیع و فرما بردار صحابی تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔